لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ میرے صحابہ میں سے مجھ سے کوئی کسی کی کوئی بات نہ پہنچایا کرے، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا دل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ یہ نصیحت فرمائی حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اکثر و بیشتر آپ کے نالین مبارکین یعنی جوتے اٹھاتے تھے، آپ کے لیے اگر کبھی کوئی تکیہ رکھنا ہوتا تھا تو وہ تکیہ بھی رکھنے کی خدمت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے۔ اور جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورت پیش آتی تو آپ کے لیے لوٹا، پانی کا لوٹا لے جانے والے بھی بکثرت حضرت عبداللہ بن مسعود ہوتے تھے، اسی لیے ان کو صاحب النعلین بھی کہا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے۔ اب سعادت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس کے جوتے اٹھانے کی سعادت عطا فرمائی اور کس کی خدمت کی سعادت عطا فرمائی۔ اور چونکہ ان کو یہ ذوق تھا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق ہو اور آپ کی صحبت زیادہ سے زیادہ نصیب ہو، اس لیے بکثرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آتے جاتے تھے۔ اور بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اتنی کثرت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے کہ ہم یہ بعض اوقات ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اہل خانہ میں سے ہیں، گھر والوں میں داخل ہیں۔ تو چونکہ یہ خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی تو اس کی وجہ سے ان کا مقام بھی بڑا اونچا ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم بڑا زبردست عطا فرمایا۔ صحابہ کرام میں علم فقہ کے اعتبار سے بڑے مشہور ہیں، اور علم و فضل اور فقہ میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ثانی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں دنیا تک پہنچائیں، اور حنفی مسلک کی بیشتر حدیثیں وہ ہیں جو ان سے مروی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت گھر میں حضور کے آتے جاتے رہتے تھے،
تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے کی خدمت کا کوئی خادم خاص ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کا، تو وہ دوسرے لوگوں پر بھی نگاہ رکھتا ہے اور ان کی باتیں بھی اس بڑے آدمی تک پہنچاتا رہتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا۔ تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر وصیت فرمائی کہ تم بھی اور میرے صحابہ میں سے کوئی اور بھی مجھے دوسروں کی باتیں نہ پہنچایا کرو۔ یعنی کسی کی اگر کوئی غلطی نظر آئی ہے، کسی کی کوئی ایسی بات نظر آئی ہے جو کسی عیب پر مشتمل ہے، تو وہ مجھ تک نہ پہنچایا کرو۔ اس لیے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں اپنے صحابہ کے سامنے آؤں تو میرا دل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ حدیث میں اصل الفاظ یہ ہے کہ میں اس طرح آؤں کہ سلیم الصدر ہوں، یعنی سلامتی والا سینہ، میرا سینہ سلامتی والا ہو، تو اس میں کسی کی طرف سے کوئی داغ نہ ہو، کسی کی طرف سے کوئی برائی نہ ہو، کسی کی طرف سے کوئی عیب کا تصور نہ ہو، سب کے ساتھ ایک محبت کا معاملہ ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس طرح میں اپنے صحابہ کے سامنے آیا کروں، لہذا مجھے ایک دوسرے کی باتیں مت پہنچایا کرو۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی کی بات کسی بڑے تک پہنچانا، یعنی کسی کی کوئی غلطی کسی بڑے تک پہنچانا، اس کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، ہر صورت کا حکم الگ ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص میں کوئی عیب دیکھا یا کوئی غلطی دیکھی اور دل میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے اندر یہ خامی پائی جا رہی ہے، تو اس خامی کو دور ہونا چاہیے۔ دل میں اس کی خیر خواہی میں دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کی یہ غلطی دور ہو جائے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ اپنے کسی بھی بھائی، کسی بھی ملنے جلنے والے کی کوئی غلطی سامنے آئے تو آدمی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اس کا یہ عیب دور ہو جائے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اسی شخص سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، خیر خواہی کے لہجے میں اسی کو بتا دے اور یہ کہہ دے کہ بھائی میں نے فلاں وقت میں آپ کی یہ بات دیکھی تھی، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ کوئی خلاف شرع بات ہے تو وہ بتا دے کہ شریعت کے خلاف ہے، کوئی سنت کے خلاف بات ہے تو یہ بتا دے کہ سنت کے خلاف ہے، کوئی اور غلطی ہے تو اس غلطی پر اس کو تنہائی میں محبت سے، پیار سے، خیر خواہی کے انداز میں متنبہ کر۔ یہ طریقہ بتایا نبی کریم، نہ یہ کہ دوسروں سے کہتا پھرتے کہ اس میں فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے۔ اور اسی کو حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، فرض کرو چہرے پر کوئی داغ لگ گیا تو خود کو پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات چہرے پر داغ لگ گیا ہے۔ ہم داڑھی والوں کے اکثر و بیشتر کھاتے پیتے ہوئے کوئی چیز داڑھی میں اٹک جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی چیز اٹک گئی، لیکن شیشہ دیکھیں گے تو وہ شیشہ اس کو بتلا دے گا، آئینہ اس کو بتلا دے گا کہ تمہارے اوپر، تمہارے اندر فلاں چیز اٹکی ہوئی ہے، فلاں خرابی تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، مومن بھی ہر مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔
یعنی وہ خرابی جو اس کو خود نظر نہیں آ رہی، دوسرا مومن اس کو بتا دیتا ہے اور اس کو متنبع کر دیتا ہے کہ بھئی فلاں خرابی ہے، اس کو دور کر لو۔ اور ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے اس کے اوپر مزید ایک بات کا اضافہ فرمایا، بڑی یاد رکھنے والی بات ہے کہ آپ نے جو تشبیہ دی مسلمان کو آئینے سے، کہ وہ آئینہ بتا دیتا ہے کسی مومن کی غلطی کو، تو آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ اسی کو بتاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو، اسی کو بتاتا ہے نا، جو سامنے کھڑا ہوگا اسی کو آئینہ بتا دے گا کہ بھئی تمہارے اندر یہ خرابی ہے، دوسروں سے کہتا نہیں پھرتا کہ فلاں کے اندر یہ خرابی ہے۔ آئینہ جو ہے وہ اسی کو بتائے گا جس کے اندر خرابی ہے، دوسروں کو نہیں بتائے گا۔ تو یہی مثال کے اندر یہ بات داخل ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھی، کوئی عیب دیکھا، تو اس کو محبت سے، پیار سے تنہائی میں بتا دے، آئینے کی طرح، لیکن دوسروں سے کہتا نہ پھرے کہ فلاں کے اندر یہ خرابی ہے۔ اور یہیں سے جھگڑے فساد اور خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ جو صاحب معاملہ ہے اس سے تو کچھ کہا نہیں اور دوسروں سے کہتا پھر رہا ہے فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ اب جب تو یہ کہنے سے کیا ہوا؟ غیبت ہوئی، اور غیبت کے تعظیم گناہ انسان کے سر میں آ گیا، جو زنا سے بھی بدتر، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا دوسروں سے کہنے کے نتیجے میں۔ اسی سے کہا، محبت سے کہا، پیار سے کہا، ہمدردی سے کہا، تو یہ تمہارے نام اعمال میں ایک عظیم نیکی کا اضافہ ہو گیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا، نیکی کی تاکید کرنا، برائی سے بچانا، یہ اتنا بڑا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کے اوپر انسان کو جب تک وہ اس نیکی پر عمل کرتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا کہ اس نے اس کو نیکی بتائی تھی، اور اگر کسی برائی سے روکا تھا تو اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، جب تک وہ برائی سے روکا رہے گا تو اس کے نام اعمال میں لکھا رہے گا کہ اس نے یہ سبب بنا تھا اس کے اس برائی سے رکنے کا۔ اتنا عظیم ثواب۔ اور دوسروں سے کہتے پھرے تو غیبت، اور غیبت کو فرمایا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، قرآن کریم یہ فرماتا ہے، اور جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ زنا سے زیادہ بدتر گناہ ہے غیبت، کیونکہ زنا اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اگر کسی سے سرزد ہو بھی جائے تو بعد میں توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا، صدق کے دل سے، سچے دل سے توبہ کر دے گا تو معاف ہو جائے گا۔ لیکن غیبت چونکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، لہذا صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی تھی۔ تو اب دیکھو کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ بات وہی ہے کہ برائی بیان کی جا رہی ہے کسی شخص کی، لیکن وہ برائی اگر اسی سے کہی جا رہی ہے، خیرخواہی سے، تو عظیم اجر و ثواب ہے، انسان کے نام اعمال میں بہت بڑی نیکیوں کا اضافہ ہے۔ دوسروں سے کہتا پھر رہا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب تک وہ معاف نہیں کر دے گا معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور اگر یہ بات برائی کی کہی کسی ایسے بڑے سے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑا اس کو سزا دے، یا بڑے کے دل میں اس کی کدورت پیدا ہو جائے، اگر اس نیت سے کیا تو وہ غیبت کے ساتھ ساتھ چغلی بھی ہے، نمیمہ، چغلی بھی ہے، یعنی دوسروں سے کہتا پھرے تو غیبت ہے۔ لیکن کسی ایسے شخص سے کہے کہ اس کے باپ سے جا کے کہے، جس کے بارے میں پتا ہے کہ جب باپ کو پتہ لگے گا تو ایسی ٹکائی کرے گا، اس کی کہ یاد رکھے گا، تو اب دل میں یہ نیت ہے کہ ذرا اچھا ہے ذرا اس کی پٹائی ہو، ذرا اچھا ہے کہ اس کا باپ اس سے ناراض ہو، باپ کے دل میں اس کی کدورت آئے،
اس نقطۂ نظر سے جا کے کہہ رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ چغلی ہو گئی، یعنی غیبت بھی ہوئی اور چغلی بھی ہوئی۔ کوئی استاد سے کہے، اس نیت سے کہے کہ استاد کے دل سے اس کی وقت گر جائے، میرے ساتھی کی وقت گر جائے، دل میں اس کی کدورت پیدا ہو جائے، تو اگر اس نیت سے کہے گا تو یہ بھی چغلی، العیاذ باللہ۔ ہاں صرف ایک صورت ہے کہ اس سے محبت سے کہا تھا، پیار سے کہا تھا، ہمدردی سے کہا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس نے ایسے ہی ٹلا دیا بات کو۔ تو اور یہ امید ہے کہ اگر اس کے کسی بڑے سے کہا جائے گا تو بڑا اس کو سمجھائے گا، تو اس کے سمجھانے سے اس کے اوپر اثر ہو جائے گا۔ اس کو ذلیل کرنا مقصود نہیں، بڑے کے دل میں اس کی کدورت پیدا کرنا مقصود نہیں، اسے سزا دلوانا مقصود نہیں، بلکہ مقصود اصلاح ہے کہ میں خود کہتا ہوں تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بڑا کوئی کہے گا تو اس بڑے کے کہنے کا اس کے اوپر اثر ہوگا، وہاں بھی مقصود کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی۔ تو پھر اس صورت میں اگر کہے اور خیر خواہی کے انداز ہی میں کہے اور دل میں آدمی کے نیت اصلاح کی ہو، یہ نہ ہو کہ اس کی برائی اس بڑے کے دل میں بیٹھ جائے، تو اس صورت میں انشاءاللہ وہ بھی جائے اور وہ بھی امید ہے اجر و ثواب کا سبب بنے گا۔ لیکن فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں آیا خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں یا اس کے بغض میں کہہ رہا ہوں، اس کی کدورت دل میں پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا فرق کرنا آسان نہیں ہوتا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ آدمی کو خود پتہ نہیں چلتا بسا اوقات کہ میں چغلی کر رہا ہوں، میں غیبت کر رہا ہوں، خود پتہ نہیں چلتا، تو کسی اللہ والے کی صحبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی یہ کانٹا دل میں پیدا کر دیتے ہیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں آیا اس میں نیت صحیح ہے یا غلط۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرمایا کہ کوئی مجھ سے دوسرے کی بات نہ کہے، یعنی اس صورت میں نہ کہے کہ خامخواہ ویسے ہی بس بیان کرنا ہی مقصود ہو، اس کی برائی بیان کرنا مقصود ہو اور اصلاح مقصود نہ ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آدمی کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دے، یہ انسان کی طبیعت کا ایک خاصہ ہے کہ جب ایک بات کان میں پڑ جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، اگرچہ ابھی اس کی تحقیق بھی نہیں۔ کسی شخص نے دوسرے کے بارے میں بات کوئی بتا دی کہ فلاں شخص جو ہے یہ غلط کام کر رہا تھا، تو بغیر تحقیق کے اس کے اوپر بھروسہ کرنا تو جائز ہی نہیں جب تک کہ تحقیق نہ ہو۔ لیکن باوجود اس کے کہ آدمی سوچتا ہے بھائی پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، یہ خبر ہو سکتا ہے غلط ہی ہو، ہمیں کوئی تحقیق نہیں ہے، اس کے باوجود کان میں ایک بات پڑ گئی تو اس کا دل پر کچھ نہ کچھ اثر ہو جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس قسم کا اثر بھی اپنے دل پر لینا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں جب سامنے آؤں تمہارے تو سلیم الصدر ہوں، یعنی میرے دل پر کسی کی برائی کا کوئی داغ نہ ہو، میں اس لیے اس طرح رہنا چاہتا ہوں تمہارے درمیان۔ اور ساری حیات طیبہ اس کی ایک روشن مثال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں رکھا، کوئی بغض نہیں رکھا، کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں رکھی، بلکہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ یکساں آپ نے فرمایا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بعض اوقات ہر ایک صحابی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت حضور کو مجھ سے ہے، سب سے زیادہ تعلق حضور کو مجھ سے ہے، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک
مشہور صحابی ہیں، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں بھیجا، انہوں نے کچھ تدبیریں اختیار کی، تو واپس آ کر جب وہ بتائیں کہ میں نے یہ کیا، اس طرح یہ تدبیریں کی تھی، آپ نے ان کی تعریف فرمائی اور ان سے بہت اچھا معاملہ فرمایا. تو حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضور کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے، تو میں نے پوچھ بیٹھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، اپنے صحابہ میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر سے. تو اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر کے بعد تو پھر دوسرا نمبر میرا ہی ہوگا. تو پوچھا کہ اس کے بعد کس سے ہے؟ کہا کہ ابو بکر کی بیٹی سے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. مجھے اچھا اس کے بعد کہ عمر سے ہے. 2-3 نام میں نے لیے اور ہر مرتبہ یہ خیال ہوتا تھا کہ اب میرا نام لیں گے آپ، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے. لیکن جب 2-3 نام لیے اور وہ اوروں ہی کے نام لیتے رہے تو پھر میں نے پوچھنا چھوڑ دیا. میں نے کہا پتہ نہیں کتنے جا کے نمبر پہ میرا نام آئے گا، اس لیے چھوڑ دیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحابی سے ایسا تعلق تھا کہ وہی سمجھتا تھا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو یہ سلیم الصدر ہونے کی بنا پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک سب کی طرف سے صاف تھا. اگر کسی کی کوئی غلطی دیکھی بتا دی، اس کو سمجھا دیا، فہمائش کر دی. لیکن کوئی دل میں لے کے بیٹھ گئے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کا سینہ جو ہے وہ بجائے سلامتی والا ہونے کے اس میں داغ ہی داغ ہو جاتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر فرض کرو اپنے کسی بھائی سے، اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی تعلق والے سے کوئی شکایت پیدا ہوئی تمہیں، تو اس کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ خود اسی سے تنہائی میں بات کر لو، بھائی مجھے آپ کی فلاں بات سے میری طبیعت پر اثر ہوا، میری طبیعت میں شکایت پیدا ہوئی. اگر وہ اس شکایت میں کوئی غلط فہمی ہوگی تو اس گفتگو کے نتیجے میں وہ صاف ہو جائے گی، اور اگر غلط فہمی نہیں ہوگی، حقیقت ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی کوئی معذرت کر لے تم سے، بات صاف ہو، دل صاف ہو جائے گا. لیکن آپ لے کے دل میں بیٹھ گئے، فلاں نے تو میرے ساتھ اس وقت یہ معاملہ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے دل میں لے کے بیٹھ گئے اس کو، اور دل میں لے کر بیٹھنے کے نتیجے میں دل میں اس کے خلاف ایک کدورت پیدا ہو گئی اور ایک نقطہ لگ گیا اس کے خلاف. یہی چیز جو ہے پھر آگے جا کر بغض بن جاتی ہے، کینہ بن جاتی ہے، کہ اس برائی کی وجہ سے طبیعت میں اس کی طرف سے بغض پیدا ہو. الحمد للہ. ارے بھائی اگر کوئی چیز سے کوئی معاملہ شکایت کا پیش آیا ہے تو براہ راست اسی سے بات صاف کر لو. ہمارے ہاں جو بے شمار جھگڑے قصے ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو صاحب معاملہ ہے اس سے تو بات کی نہیں جا رہی اور دوسروں سے قصے کہانیاں کی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے دل میں لے کر بیٹھ گئے ہیں. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سلیم الصدر بننے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے بنا دے کہ ہمارا سینہ صاف ہو، ہر دوسرے کی طرف سے صاف ہو. اگر کسی کی نے کوئی ظلم کیا ہے تو اس ظلم کے حد تک آدمی اس کی دفعیہ کی کوشش کر لے، اس سے دفاع کی کوشش کر لے، اس کی اجازت ہے. لیکن بغض لے کر بیٹھ جانا دل میں، یہ سلیم الصدر ہونے کے منافی ہے. تو بھائی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. تو اس سے
یہ سارا عمل در حقیقت اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اسوہ حسنہ نمونہ بنا کر بھیجا کہ اس جیسے بنو. تو اپنے دلوں کو حتی الامکان صاف کرو. اگر کسی کے ساتھ کوئی شکایت کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی طبیعت کو خلاف طبیعت کوئی بات صابر ہوئی ہے تو اس کو صاف کر لو اس سے، اور پھر اپنے سینہ کو صاف رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو، بجائے اس کے کہ دوسروں سے کہتے پھرو. اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش اخلاق تھے. ایک روز مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا. میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں یہ تھا کہ جو حکم مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کے لیے ضرور جاؤں گا. پھر میں نکلا اور میرا گزر کچھ بچوں پر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے. میں ان کے ساتھ مشغول ہو گیا. اتنے میں ناگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بال پیچھے سے پکڑے. جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے. فرمایا کہ اے انس، تم وہاں گئے تھے جہاں میں نے تم کو بھیجا تھا؟ میں نے کہا ہاں رسول اللہ، اب جاؤں گا. یہ حضرت انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑی درجے کی صحابیہ تھیں، بڑے فضائل ہیں ان کے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بڑی عجیب و غریب خاتون تھیں جن کی نظیریں دنیا میں ملنی مشکل ہیں. یہ پہلے شوہر سے ان کے یہ حضرت انس پیدا ہوئے تھے. بعد میں انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حضرت انس انہی کے پاس رہتے تھے. بچے تھے، کم عمر تھے. تو ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت انس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میری دل میں ایک تمنا ہے، ایک حاجت ہے، ایک ضرورت ہے، اگر آپ پوری فرما دیں تو میرے لیے بڑی سعادت ہوگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ میرا بچہ ہے. اس وقت بالغ بھی نہیں تھے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے میرا، تو یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی خدمت کریں، آپ کی خدمت کریں، آپ اس کو بطور خادم کے قبول فرما لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. چنانچہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے طور پر مشہور تھے. اسی مجلس میں حضرت انس جو بچے تھے یہ والدہ لے کر آئی تھی، اسی مجلس میں انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ یا رسول اللہ، اس کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے اور اس کے لیے دعا فرمائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے دعا فرمائی اور دعا یہ فرمائی، یا اللہ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اس کے اولاد میں بھی برکت عطا. یہ دعا فرمائی، یا اللہ اس کے مال میں اور اولاد میں، اور جہاں تک یاد ہے عمر کی بھی دعا فرمائی تھی کہ عمر میں برکت عطا فرما. تو یہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی، اور 100 سال کے بعد بھی زندہ رہے. تو ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مال میں بھی برکت کی دعا کی تھی اور میری اولاد میں بھی برکت کی دعا کی تھی. تو میں بتاتا ہوں کہ اس وقت سارے انصاری صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند میں ہوں، سب سے زیادہ مالدار میں ہوں. اور جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو اولاد کا معاملہ یہ ہے کہ جب حجاج جس سال بصرہ میں آئے تھے اس وقت میری بیٹی امینا نے یہ بتایا تھا مجھے
کہ میری صلبی اولاد میں سے 120 بچے قبر میں جا چکے تھے، وہ دفن ہو چکے تھے۔ 120 بچے میری صلبی اولاد میں جا چکے تھے، اتنی اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، بھیجا ہی تھا ماں نے اس کام کے لیے کہ حضور کے خادم بنے، تو آپ نے فرمایا کہ فلاں کام کے لیے جاؤ۔ تو جیسے بچے ہوتے ہیں نا بے پرواہی میں، جیسے اپنے مذاق میں بات کر دیتے، اسی طریقے سے انہوں نے بے پرواہی میں مذاق میں کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ دل میں ارادہ تھا کہ جاؤں گا، لیکن مذاق میں ایسے کہہ دیا، بچے تو تھے ہی، منہ پہ آ گیا، لیکن دل میں ارادہ جانے کا، اور یہ سوچ کے نکل گیا۔ باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے تو بچے تو تھے ہی، اس میں کھیل میں کہیں لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے تو فرماتے ہیں میرے بال پیچھے سے پکڑے اور کہا کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں انیس کہہ کر، یا انیس، انس تو ان کا نام تھا، اور اس کی تصغیر کر کے محبت سے اس کو انیس کہا، اے انیس جس کام کے لیے میں نے تم سے کہا تھا تم گئے نہیں؟ تو کہا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، یعنی کوئی تنبیہ نہیں فرمائی، کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی سزا نہیں دی، بلکہ مسکرا رہے تھے، اور پوچھا کیوں تم وہاں پر گئے نہیں؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب جاؤں گا۔ یہ بتلا رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے خدام کے ساتھ بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس وقت سے کی جبکہ میں 8 برس کا تھا، عمر 8 سال کی۔ میں نے آپ کی خدمت 10 برس تک کی۔ آپ نے کسی بات پر جو میرے ہاتھ سے ہوئی ہو مجھے کبھی ملامت نہیں کی۔ اگر اہل بیت میں سے کسی نے بھی ملامت کی تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اگر کوئی بات تقدیر میں ہوتی ہے تو وہ ہو کر رہتی ہے، یعنی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو دوسرے لوگ بھی، گھر والے بعض اوقات تم نے یہ کوئی برتن توڑ دیا، کوئی اور ایسی غلطی ہو گئی جس سے کوئی نقصان ہو گیا، تو دوسرے گھر والے تو مجھے ملامت کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملامت نہیں فرماتے تھے، بلکہ دوسرے گھر والوں سے بھی کہتے تھے کہ ارے بھائی چھوڑو بھی، جو بات مقدر میں ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، لہذا ملامت کرنے سے کیا فائدہ۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے 10 سال کی مدت میں کبھی آپ نے مجھ سے اف تک نہیں کہا، اف تک نہیں کہا، اور کسی کام پر یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور کسی کام پر یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ۔ تو بھائی میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بعض جو ظاہری سنتیں ہیں وہ تو ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اپنا لی ہیں، اور وہ بھی کچھ اس وجہ سے شاید اپنا لی ہے کہ اگر نہ اپنائیں تو ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ایسے مجمع میں رہتے ہیں کہ وہاں اس کے خلاف کرنا مشکل۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی جو صفات اور تعامل دوسروں کے ساتھ کا جو طریقہ تھا، ان سنتوں کو ہم نے سنت ہی نہیں سمجھا ہوا اور اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دلی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، یہ دوسروں کا خیال، یہ دوسروں کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو چھوڑے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سنت کی برکات سے محرومی ہو رہی ہے، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب
بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی آدمی، اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی انسان کا برتاؤ محبت کا برتاؤ ہوتا ہے۔ وہ ساری مخلوق کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ سے اس کا رشتہ ہے، تو لہذا جب اللہ مجھے محبوب ہے تو اللہ کی یہ مخلوق بھی مجھے محبوب۔ میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل جلالہ سے محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہو، کیونکہ الخلق عیال اللہ کہا گیا ہے، جو ساری مخلوق ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو اسی طرح وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے، ہر ایک کی خیرخواہی ہونی چاہیے۔ یہ لازمی نتیجہ ہے تعلق مع اللہ کا، لازمی نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا کہ اس کی مخلوق کے ساتھ محبت ہو۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ، جو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بغداد میں رہتے تھے تو دریا کے کنارے جا رہے تھے، جیسے چہل قدمی کے لیے آدمی نکلتا ہے دریا کے کنارے سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے، ساتھ میں کچھ مریدین بھی تھے، کچھ ساتھی تھے۔ وہاں سے ایک کشتی گزری، دریا نیل میں کشتی، وہ کشتی میں لوگ نوجوان قسم کے اوباش قسم کے لوگ پکنک منا رہے تھے، اور وہ وہاں سے گاتے بجاتے کشتی میں گزر رہے تھے۔ گاتے بجاتے یعنی کوئی ساز و سامان بھی تھا، اس پر گاتے بجاتے گزر رہے تھے۔ اور جب یہ اوباش قسم کے لوگ، آزاد قسم کے لوگ جب گزرتے ہیں اور سامنے سے کوئی مولوی قسم کا آدمی نظر آتا ہے تو ان کی مذاق کی رگ اور پھڑک اٹھتی ہے بعض اوقات۔ تو دیکھا کہ یہ بزرگ جا رہے ہیں، اللہ والے ہیں اور مولوی قسم کے لوگ ہیں، تو انہوں نے ان کے اوپر کچھ فقرے کسنے شروع کر دیے، یعنی گانا بجانا بھی ہو رہا ہے، ان کے اوپر کوئی فقرے کسے۔ تو حضرت کے سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کے مرید تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت دیکھو یہ ایسے نافرمان لوگ ہیں کہ خود تو ہیں ہی گناہ میں مبتلا، گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، اور جو اللہ کے بندے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی پھپتیاں کس رہے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، ان کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ نافرمان بھی ہیں اور اوپر سے سینہ زوری بھی کر رہے ہیں اور اللہ والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ یہ نوجوان لوگ ہیں، آپ نے اس دنیا کے اندر ان کو خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ آخرت میں بھی ان کو خوشیاں عطا فرما، اے اللہ آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ بد دعا کریں، وہ حیران رہ گئے کہ جی یہ تو اس لائق تھے کہ ان کے لیے بد دعا کی جاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آخرت میں بھی خوشیاں عطا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، اگر ان کو آخرت میں خوشیاں ہوں گی تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں،
اور آخرت میں خوشیاں انشاءاللہ اسی وقت ملیں گی جب اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو درست کر دے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ تو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جو اللہ کے اپنے آپ کو بندہ قرار دیتے ہیں، وہ کسی کو بھی تحقیر دل میں نہیں لاتے، کسی کی بھی حقارت دل میں نہیں لاتے۔ ہاں دیکھنے میں وہ آدمی جو ہے معصیتوں میں مبتلا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، غلط کاری کر رہا ہو، لیکن اس کی حقارت جو اللہ والا ہوگا اس کے دل میں کبھی کسی کی حقارت پیدا نہیں ہوتی۔ حقارت اور نفرت ہے گناہ سے، گناہ سے نفرت، اللہ کی معصیت سے بے شک نفرت ہونی چاہیے، بے شک اس کی حقارت بھی ہونی چاہیے، اس کی نفرت بھی ہونی چاہیے، لیکن جو شخص گناہ میں مبتلا ہے اس کی حقارت نہیں، اس سے نفرت نہیں، اس کی خیر خواہی، اس کی بھی محبت، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بچ جائے کسی طرح، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے۔ تو اللہ والے کا کام نفرت کرنا نہیں ہے، اللہ والے کا کام محبت کرنا ہے، اور محبت کے عنوانات مختلف ہوتے ہیں۔ اسی محبت کا ایک عنوان یہ ہے کہ کسی کو غلطی پر دیکھ رہا ہے تو اس کو سمجھا دے، اس کے لیے اور کچھ نہیں تو دعا کر دے، یا اللہ یہ بیچارہ اس مشکل میں مبتلا ہے تو اس کو اس سے نکال دیجیے۔ تو اگر کسی معصیت میں کوئی شخص مبتلا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی غلط کاری میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ، وہ غصہ مت کرو، نفرت مت کرو، بلکہ اس کی خیر خواہی کرو، اس پر ترس کھاؤ۔ جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کسی کو لاحق ہو گئی، تو بیمار جو ہے، بیمار سے نفرت نہیں ہوتی، بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیمار سے نفرت نہیں ہوتی، بیمار پر ترس کھایا جاتا ہے، بیمار پر رحم کھایا جاتا ہے، اور اس کے حق میں دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ اس کو اس بیماری سے نجات دے دے۔ ایسے ہی اگر روحانی بیماری لگ گئی ہے کسی کو، معصیت جو ہے وہ ایک روحانی بیماری ہے، تو نفرت بیماری سے ہے، نہ کہ اس بیمار سے، اس کے اوپر ترس کھانا چاہیے۔ میرے خسر صاحب حضرت شرافت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ہے، یہیں پر مدفون ہے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا خصوصی تعلق تھا، اور بڑے سارے بزرگوں سے، بزرگوں کے عاشق تھے، اور بزرگوں کے ساتھ کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ ایک جملہ ہمیشہ میرا ان کا بڑا یاد رہتا ہے کہ اگر کبھی کسی کا کوئی ذکر آ جاتا کسی غلط کام کے سلسلے میں، تو بعض اوقات ذکر کرنا پڑ جاتا ہے کسی وجہ سے، کوئی واقعہ بیان کرنے کے لیے، تو وہ ہمیشہ ایسے صاحب کا ذکر بیچارے کے ساتھ کرتے تھے کہ بیچارے ذرا مسجد میں کام آتے ہیں، بیچارے، یعنی بیچارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ ترس کھانے والا انداز، رحم کھانے والا انداز، نہ یہ کہ عیب لگانے والا، نہ یہ کہ غصہ کرنے والا، بلکہ بیچارہ کہہ کر ایک ترس کھانے والا انداز۔ تو اگر کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھو بھی تو اس کے لیے دل میں ہمدردی پیدا کرو، خیر خواہی پیدا کرو، یا اللہ دل میں دعا کرو، یا اللہ اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دے۔ تو اللہ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا لازمی اثر یہ ہونا چاہیے کہ مخلوق اس کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت ہو۔ لہذا یہ جو جھگڑے قصے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، آخر میں جا کر دیکھو تو اس کا جو علاج ہے وہ بھی اللہ جل جلالہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ جتنا جتنا اللہ جل جلالہ سے تعلق مضبوط ہوگا، جتنی اللہ تعالیٰ کے دل میں محبت ہوگی، اتنی ہی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی ہوگی، مخلوق کے ساتھ نرمی ہوگی، مخلوق کے ساتھ شفقت ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے۔
اور اسی کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا استحضار کرو. کن کن نعمتوں میں اس نے پالا ہوا ہے ہمیں, کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں, اس کا شکر ادا کرو, اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان دل میں رکھو, اس کا ذکر دل میں رکھو. اور جیسے پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا, کوئی ایسے جملے اپنے دل میں بٹھا لو کہ جس سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی رہے. یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, مجھے معاف فرما دی. یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, آپ میرے رب ہے. یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, دل کہتا رہے, چلتے پھرتے کہتا رہے. یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, آپ میرے رب ہے. یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, میں آپ میرے گناہ معاف فرما دی. یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس قسم کے جملے کی رٹ لگا لو دل ہی دل میں, پھر دیکھو کیسے کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ اس سے تعلق مضبوط ہوگا. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا, اللہ کے مخلوق کے ساتھ معاملہ بھی درست ہوگا. سارے معاملات کی جڑ یہ ہے کہ میرے اللہ کے ساتھ اللہ تبارک اپنا تعلق مضبوط فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنی ذات کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط اور مستحکم بنا دے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم.